اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، حفظ و ایمان میں ہوں گے، غم حسین میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ شروع میں ایک وظیفہ بتا دوں کہ 10 محرم کو آپ صبح کسی بھی وقت نماز فجر سے لے لیں یا کسی بھی وقت سے لے کے عصر تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ والی سورہ مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ پڑھنے والا پورے سال جو ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو ترقی ملتی ہے، مقام ملتا ہے، تو وہ اس مقام پر نصیب والا ہی رہ سکتا ہے۔ بد نصیب، اکثر بد نصیب ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ وہ اپنا وہ مقام ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ویسے بھی ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ عروج کا وقت دے اور وہ عزت کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار کر چلا جائے۔ یہ واقعہ مجھے اس طرح یاد آیا کہ سلطان محمود غزنوی، ان کے زمانے میں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص، منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ یہ ہیں، جو شخص جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو محمود غزنوی کے زمانے میں قاضی ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، لوگ آنکھ بند کر کے اس پہ اعتبار کرتے، اور ایسا ہی ہوتا۔ تو ایک دفعہ ایک بہت مالدار شخص اس کو اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس کے پاس کافی زندگی بھر کی کمائی جو تھی وہ ہیرے جواہرات تھے۔ اس نے ایک تھیلی میں لپیٹ کر اور اس پہ سیل جو ہوتی ہے، جو بھی اس زمانے میں ہوگی، وہ لگا کر قاضی صاحب کی خدمت میں رکھی کہ میں اتنے عرصے کے لیے، شاید عرصے کا تعین تو کتاب میں نہیں ہے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال یا 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، جب آؤں گا تو آپ سے واپس لے لوں گا۔ آپ قاضی صاحب نے اس سے مال لے لیا۔ قاضی صاحب کی جو تھی نیت وہ خراب ہو گئی۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس شخص نے سیل کھولی تو وہ اس کے اندر سے کوڑے، گندے پرانے سکے نکلے، وزن بھی اتنا ہی تھا۔ اب وہ قاضی صاحب کے ساتھ اصرار کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہیرے جواہرات تھے، جو میرے اصل تھے، وہ اس کی جگہ یہ کوڑ کباڑ ہے، یہ میرا اصل اثاثہ کہاں گیا؟ تو قاضی صاحب بضد کہ نہیں، سیل دیکھ لو ویسی کی ویسی ہی لگی ہوئی ہے، کہیں سے یہ تھیلا پھٹا ہوا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے رکھا ہی یہ تھا۔ جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کی۔ وہ شخص روتا پیٹتا ہوا وہاں سے نکل آیا اور سلطان محمود غزنوی، جو کہ بہت ذہین حکمران تھے، ان کی خدمت میں پیش ہوا اور وہاں جا کر ساری کہانی سنائی اور ریکویسٹ کی، بلکہ وہ دربار میں جب پہنچا تو اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں تنہائی میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، جو سلطان محمود غزنوی سلطان تھے، انہوں نے اجازت دی تو انہوں نے پوری روداد اس شخص نے سلطان محمود غزنوی کو سنا دی۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے،
اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں تو میرا سر قلم کر دیجیے. میری زندگی بھر کی کمائی یہ تھی، یہ لٹ گئی تو میرے پاس میری زندگی تو بیکار سی نظر آتی ہے. وہ شخص بہت پریشان تھا. آپ نے اس شخص سے وہ تھیلی لے لی، یعنی سلطان محمود غزنوی نے وہ تھیلی لے لی اور اسے کہا کہ 3 دن کے بعد میرے پاس آنا. اور اپنے محل میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کے لیے جا رہا ہوں اور اکیلا جا رہا ہوں، کوئی میرے پیچھے نہ آئے. سوائے صفائی کرنے والا یا کوئی ایک آدھ بندے کو اجازت تھی. سلطان محمود غزنوی نے ایک خنجر، جو کہ عموماً اس زمانے میں جو حکمران وقت ہوتے تھے ان کے پاس ہوتا تھا، اس نے وہ خنجر نکالا اور اپنا جو تخت کا جو سمجھ لے فوم سمجھ لے، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد وہ شخص سلطان محمود غزنوی وہاں سے چلے گئے. جب اگلے دن صفائی کرنے والا آیا اور ایک شخص اور تھا، 2 شخص کا ذکر ہے کتاب میں کہ 2 شخص آئے. جب انہوں نے تخت کو پھٹا ہوا دیکھا تو وہ سر پیٹنے لگے اور انہوں نے شور شرابہ کیا کہ یہ کیا ہو گیا. سلطان جب واپس آئے گا تو وہ تو ہمیں سزائے موت دے دے گا کہ تخت تک ایکسیس کس نے لی، کون تخت تک پہنچا، کس نے تخت کو پھاڑا، یہ کوئی بغاوت کی نشانی تو نہیں. سب ڈر گئے، سب کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم سب اس کا حل سوچتے ہیں. حل یہ نکلا کہ پورے شہر میں صرف ایک رفوگر رہتا تھا جس کا نام تھا احمد رفوگر. تاریخ میں نام درج ہے، احمد رفوگر. اس کو بلایا گیا اور جو وہاں کے قریبی ملازمین تھے جن کو خطرہ تھا کہ ہمیں سزا ملے گی، انہوں نے کہا کہ ہم سب تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ دیں گے، کیا تم یہ تخت جو پھٹا ہے، یہ جو فوم یا جو گدا یا جو کچھ بھی پھٹا ہے، اس کو اصل حالت میں کر دو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کر دوں گا، میرا تو کام ہی یہ ہے، اسی سے میں کماتا ہوں. اس نے کہا کہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں یہ کر دو. اس نے یہ سارا کام، وہ بہت ماہر تھا، چند گھنٹوں میں کر کے اس کو بالکل ٹھیک چھوڑ دیا. 3 دن کے بعد جب سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر بیٹھے تو فوراً پوچھا کہ میرا تخت کس نے ٹھیک کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں جناب، کہ کوئی ادھر کسی نے کوئی آیا ہی نہیں، ہم 2 صفائی والے آئے تھے، تخت ویسے کا ویسے ہی، کسی 3 دن کے لیے آپ حکم دے کے گئے تھے، کوئی بھی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں، بالکل یہ تخت تو میں خود اپنے ہاتھوں سے خنجر کے ساتھ اس کو چیر پھاڑ کر کے گیا تھا، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب چھٹکارا مشکل ہے تو انہوں نے بتایا کہ احمد رفوگر اس نے یہ سارا کچھ ٹھیک کیا. سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو اس کو بڑے پیار سے جان کی امان دے کر سلطان محمود غزنوی نے اس احمد رفوگر سے پوچھا کہ فلاں قاضی، اس کے جو پوٹلی تھی اس کو کیا تم نے سیا تھا؟ اس کو کہا جی بالکل، اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے، میں نے ہی نکالے تھے اور اپنا منہ مانگا معاوضہ لے کر اس کو اسی طرح سی دیا تھا، کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا. جب بادشاہ کو تسلی ہو گئی تو بادشاہ نے تمام لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں. اور وقت کے جو قاضی ہیں، قاضی کی بڑی عزت ہوتی ہے، وہ بازار سے گزرتا ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں. اور
اس کے بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بیوی کی بھی عزت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے رشتہ داروں کی بھی عزت ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں جو آدمی ہے وہ قاضی ہے۔ بہرحال قاضی کو جب بلایا گیا تو اس کے آگے یہ مسئلہ رکھا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے؟ تو قاضی نے صاف انکار کرتے ہوئے نہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا، سلطان محمود غزنوی نے کہا میں علیحدگی میں پوچھ رہا ہوں، میں علیحدگی میں پوچھ رہا ہوں، مان جاؤ جان کی امان بھی دیتا ہوں، مان جاؤ کہ یہ تم نے کیا ہے۔ لیکن جو قاضی کا جو کانفیڈنس تھا بات کرنے کا، وہ بڑا ڈٹرمنیشن والا تھا، صاف انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کیا، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ مان جائے، وہ نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں برسر دربار منواتا ہوں۔ جب برسر دربار جو دربار میں لے کر لائے، باقی لوگ بھی آئے، احمد رفوگر بھی آیا۔ احمد رفوگر کا جب بیان سامنے آیا تو قاضی صاحب کے پاس کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی، زبان میں لکنت آ گئی، زبان میں وہ طاقت ہی نہ رہی، بول چال کا انداز ہی بدل گیا۔ بالآخر ماننا پڑا۔ سلطان محمود غزنوی نے پھر بھی احترام کیا اور کہا کہ جاؤ، میں سزا نہیں دیتا، صرف برخاست کرتا ہوں۔ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دربار میں جو بات ہوئی تھی، وہی قاضی صاحب جب بازار سے گزرتے تھے لوگ عزت سے سلام کیا کرتے تھے، آپ ملامت کر رہے تھے۔ بچے جو تھے گھر گئے تو بیوی نے کہا میں اپنے میکے کیا منہ لے کر جاؤں گی، اپنی گلی محلے میں کیا منہ لے کر جاؤں گی۔ میں میرے بچوں نے کہا کہ ہم جہاں جس مدرسے میں طالب علم کی حیثیت سے جاتے ہیں وہاں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو قاضی صاحب بہت پریشان ہوئے، چادر اوڑھی اور بغیر کچھ کھائے پیے لیٹ گئے، اور جب صبح اٹھے تو وہ اس دنیا سے ان کی روح کوچ کر چکی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب کسی چیز کا کوئی امانت ہمارے حوالے کرے تو ہمیں امانت دار بنائے، ہم اس اہل بن جائیں کہ اس کی دی ہوئی چیز کی حفاظت کر سکیں اور اس کے اعتماد پر پورا اتر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ جب کوئی کسی کے حوالے کو کام کر جائے تو وہ کام پہ پورا اتر آئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے سبق بھی حاصل ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔